بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ رات گئے ٹھنڈی ہوا چل پڑی، مقبولیت میں اضافہ، پی ڈی ایم اور نون لیگ کو جان کے لالے پڑ گئے، عمران خان کی پریس کانفرنس، صدر عارف علوی کا بیان۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے صدر مملکت عارف علوی صاحب سے جیو کے پروگرام حامد میر نے ایک انٹرویو لیا۔ حامد میر نے پوچھا کہ آپ کیا اس پہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے دن توڑ پھوڑ ملک پاکستان میں ہوئی، اس پہ کیا عمران خان صاحب کو کھل کر مزاحمت نہیں اس واقعہ کی کرنی چاہیے تھی؟ تو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے جواب دیا کہ بالکل خان صاحب کو کھلے الفاظ میں اس واقعہ کی مذمت کرنی چاہیے تھی، اور آپ کو چاہیے آپ ان سے سوال کریں کہ وہ مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہماری ہے، توڑ پھوڑ اس طرح کی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے، ان کے خلاف صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے، ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے، جو ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس میں انسانی حقوق کا جو ہے وہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے مار کٹائی تشدد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے ان تمام لوگوں کو جو اس میں ثابت ہو جائے کہ وہ اس واقعہ میں شامل تھے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بہت اہم بات کی جو موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی تعیناتی کے متعلق جب نومبر میں ان کی تعیناتی کا وقت آیا تھا تو عارف علوی صاحب نے یہ کہا حامد میر صاحب کو کہ میں جب ان کی تعیناتی کے لیے لسٹ آئی، میرے پاس ان کا نام آیا تو میں لاہور گیا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ملاقات کی، ان کو بتایا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں، جو بھی ادارے کی طرف سے نام آتا ہے آپ اس پہ سائن کر دیں، دستخط کر دیں۔ نہ انہوں نے اس وقت کوئی اعتراض اٹھایا تھا، نہ اب وہ کسی قسم کی رنجش ان کے دل میں ہے موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے متعلق، نہ ہی وہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سب افواہیں، سب جو فسادی ہیں، ٹربل میکر ہیں، اس طرح کی افواہیں پھیلانے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بالکل انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، وہ خوشی خوشی انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ادارہ نام دیتا ہے اس پہ آپ دستخط کر دیں، جس پر خان صاحب کو بڑی تنقید بھی کرنی پڑی تھی کہ یہ اپنی لائق ڈس لائق کے متعلق کوئی نہیں فیصلہ کر رہے کہ مجھے کون سا جرنیل چیف آف آرمی سٹاف چاہیے، اس پہ پارٹی کے لحاظ سے بھی ان پہ تنقید ہوئی تھی۔ تو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے مزید کہا کہ جو آرمی ایکٹ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائیں ہیں ان کے متعلق پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں تھیں ان کو ختم کیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کی جو سزائیں ہیں آرمی ایکٹ کی کچھ سزائیں ان کو انہوں نے بھی ختم کیا تھا۔ تو یہ آرمی ایکٹ کی جو سزائیں ہیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزائیں دی جاتی ہیں، اس کے متعلق سیاستدانوں کو بیٹھ کر تسلی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ تمام سیاستدانوں کو آرمی ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہیں ان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اج کسی اور دی واری ہے تو کل کسی اور دی بھی آ سکتی ہے، مطلب یہ تھا ناظرین اکرام، اس پہ سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی لگائی جو گریا ہوتی ہے دانتوں سے کھولنا پڑ جاتی ہے، تو جو آج کر رہے ہیں کل بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، پھر دوسری جانب رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب صدر مملکت عارف علوی صاحب نے انٹرویو دیا اس کے بعد
انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کھلے الفاظ میں جو واقعہ 9 مئی کے دن ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی ملک میں، اس کی مذمت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو فوج کے خلاف کر دیا جائے، یہ ان کی بھول ہے۔ فوج میری ہے، پاکستانی فوج میری ہے، میں پاکستان کا ہوں، اور کون چاہتا ہے جی ہاں ناظرین کرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کون چاہتا ہے کہ فوج کے ساتھ لڑا جائے؟ اگر فوج کے ساتھ جو لڑتا ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہوتا ہے۔ تو میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ میں فوج کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی کروں۔ فوج میری ہے، میں فوج کو کمزور نہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو پارٹی سے جا رہے ہیں، عامر کیانی کا جانے کا مجھے دکھ ہے، لیکن میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ پریشر بہت زیادہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ پریشر برداشت کر لیتے ہیں، کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے اپنے پارٹی جو کارکن ہیں ان سے بھی یہ گزارش کی کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ جو پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی مجبوریاں ہیں۔ جب کسی کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہراساں کیا جائے، تشدد کیا جائے، تو ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ مجبوری ہوتی ہے۔ تو ان کے خلاف آپ نے، میری پارٹی کے کارکن ہیں جو، انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی ان کے خلاف۔ میری ہمدردیاں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک بات تو یہ طے ہے کہ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ نہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ سونے کو جب پٹھی میں ڈالا جاتا ہے تو پہلے ایک سادہ سونا ہوتا ہے، اس کے جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، میل کچیل اس کی صاف کی جاتی ہے، تو اس کے پھر بہترین قیمتی زیور اس سے تیار ہوتے ہیں۔ اب جو بھٹی میں ڈالے جا رہے ہیں، جو تو سختیاں برداشت کر کے، اصل میں وہی پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ کارکن یا امیدوار جو سابقہ ایم این اے ہیں، قائدین ہیں، وہی اصل ہیرو ہوں گے۔ اور پارٹی مضبوط ہو رہی ہے، پارٹی ختم نہیں ہو رہی۔ اب امتحان آیا، پہلا امتحان آیا، جو امتحان میں پاس ہوتا ہے وہی پھر کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ پارٹی مضبوط ہونے جا رہی ہے۔ اس کی مقبولیت میں آئے دن لمحہ بلمحہ، منٹ سیکنڈ مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ٹوٹ نہیں رہی بلکہ اور مضبوط ہونے جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے جانے کا دکھ ہے، لیکن پارٹی کارکن جو ہیں وہ ان کے خلاف کسی قسم کی بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوٹڈ حکومت کی چال تھی کہ 40 دہشت گرد ہیں زمان پارک میں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا کو زمان پارک کے اندر لے گئے، جنہوں نے بسترے تک اٹھا کر، رضائیاں اٹھا کر، باتھ روم کھول کر دکھائے، فریجیں کھول کے دکھائیں کہ کدھر ہیں دہشت گرد، کوئی دہشت گرد ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اندر جائیں گے آپریشن کے بہانے تو ساتھ لے جائیں گے دہشت گرد، تو وہ چھوڑ دیں گے، تو بعد میں کہیں گے یہ دیکھیں جی دہشت گرد اندر سے برآمد ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اس لیے حکمت عملی سے کام لیا، پہلے ہی میڈیا کو اندر لے جا کر میڈیا کو سارے کمرے پورے زمان پارک کی زیارت کروا دی، کیمروں میں بند کر لیں کہ کون سے دہشت گرد ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب جو ایس پی ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں نگران حکومت کے عامر میر صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ 8 کے قریب جو ہیں دہشت گرد زمان پارک سے بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے نہر کے پاس سے ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ اطلاعات تھیں کہ 40 دہشت گرد زمان پارک کے اندر ہیں، تو ابھی بھی زمان پارک کے اندر دہشت گرد موجود ہیں۔ جس پہ خان صاحب نے کہا اگر دہشت گرد پکڑے ہیں تو ان کی تصویریں دکھائیں، ان کے نام دکھائیں، لیکن وہاں ان کی بولتی بند ہوگی، وہاں کوئی نام نہیں لیا کسی کا بھی۔ تو بتاتے کیا ہیں ناظرین کرام کہ یہ بھاگ رہے تھے، نہر کے کنارے سے ہم نے پکڑ لیے۔ تو ناظرین کرام، میرا ان سے سوال ہے کہ ایک گھر کا اگر آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے چاروں اطراف سے، تو جن لوگوں کو پتہ ہو کہ باہر پولیس ہی پولیس ہے، تو انہوں نے کہاں سے بھاگنا ہے اور کدھر سے نکلنا ہے باہر، تو بھاگ رہے تھے، پکڑ لیے ہیں۔ اب یہ تو دال نہ گلی کے زمان پارک سے اندر ہم نے پکڑے ہیں، اب کیا بہانہ بنایا کہ باہر سے پکڑے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسرے اس پی ڈی ایم اور نون لیگ کو خاص کر کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ کس طرح پڑ گئے ہیں کہ رانا ثناء صاحب بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں جن کے توسط سے ہم اس پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔
یعنی جان کے لالے پڑے ہیں، ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ کسی طریقے سے خان جو ہے احسن قبال کا بیان سن لیں کہ یہ باہر چلا جائے یا یہ نااہل ہو جائے یا اس کو اندر روک دیا جائے، اس کو سزا ہو جائے، کسی طریقے سے بھی یہ اس کا کوئی مٹو ٹھپا جائے کہ ہم الیکشن میں جائیں۔ ادروائز ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، پارٹی کو ہم توڑ رہے ہیں لیکن پارٹی کا ووٹ تو نہیں ہے، ووٹ تو سابق چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے۔ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے اب یہ کوئی نہیں رہا کہ وہ فلاں جو تھا وہ جیتتا تھا اس کو دیں گے۔ وہ آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھ لیا، جو بڑے دعوے کرتے تھے اپنے ووٹوں کا تکبر کرتے تھے، کیسے ان کو منہ کی کھانا پڑی اور شکست ہوئی۔ اب ووٹ چلے گا ناظرین اکرام تو عمران خان کا ووٹ چلے گا، ٹکٹ چلے گا تو عمران خان کا ٹکٹ چلے گا۔ تو ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے دیکھیں گفتگو کہ سپریم کورٹ فیصلے کر رہی ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، اس کو جناب مہمان بنا کے رکھ رہی ہے، جس کو اندر ہونا چاہیے تھا اس کی مہمان نوازی کر رہی ہے، اس کو سیکورٹی دے رہی ہے۔ تو ناظرین کرام ان کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں، ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح بھی ہو کسی صورت میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست سے آؤٹ ہوں، میدان کھلا ہو اور ہم اس میں دھمالیں ڈالیں۔ تو ناظرین کرام ایسا ممکن نہیں ہے۔ خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کی عزت میں کمی بیشی کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ تو دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔